لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال تعالى في موضع آخر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. محترم و معزز بزرگان ملت، نوجوانان امت اور اس قوم کا مستقبل، پیارے پیارے بچوں، اسلام کے عزت مآب پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، عزت و عظمت، شان و شوکت، بلندی و رفعت، حاکمیت، الوہیت، ربوبیت اور وحدانیت کے پاکیزہ کلمات اس اللہ وحدہ لا شریک ولا زوال کے لیے ہے جو خالق و مالک اور حی لا یموت ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد ہر قسم کے مسنون درود و سلام ان پر جو رحمت للعالمین، خاتم النبیین والمرسلین، سید الاولین والآخرین، محمود مقتدی، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، ارواحنا لہ الفدا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہماری رشد و ہدایت کے لیے اس دنیا میں مبعوث ہوئے اور اللہ نے انہیں ہادی و رہبر، شافع محشر، ساقی کوثر، بہتر و برتر اور افضل البشر بنا کر ہماری رشد و ہدایت کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین اکرام، آج کے اس جمعہ میں میں آپ کے سامنے جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے موجودہ حالات میں ناموس قرآن اور اس کے تقاضے. اس کے متعلق ہم نے بہت سے مقامات پر، بہت سے وقتوں میں یا پھر وقتاً فوقتاً ہم نے سنا ہے. ناموس قرآن کے متعلق ہم بہت ساری باتیں جانتے ہیں، سنتے ہیں بطور تذکیر، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. مومنوں، آپس میں ایک دوسرے کو خیر کی باتوں کی یاد دہانی کرواتے رہو، آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہو، کیونکہ یہ یاد دہانی، یہ نصیحت تم کو فائدہ پہنچائے گی. یہ یاد دہانی، یہ نصیحتیں ہماری زندگی میں خیر و برکت رکھے گی. محترم سامعین اکرام، آج پوری دنیا میں حقوق کی جنگیں لڑی جا رہی ہے. خواتین کے حقوق، مردوں کے حقوق، مزدوروں کے حقوق، اساتذہ کے حقوق اور جتنے بھی حقوق اور رائٹس ہیں، اس کے متعلق پوری دنیا میں ہر طرف آوازیں اٹھائی جاتی ہیں، جنگیں لڑی جاتی ہیں. حقوق کو حاصل کرنے کے لیے حتی المقدور آخری حد تک کوششیں کی جاتی ہیں، اور ان حقوق یہاں تک کہ جانوروں کے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے بھی بڑی بڑی تنظیمیں بنائی گئی ہیں اور ان کے ذریعے جانوروں کے حقوق کو محفوظ کیا جا رہا ہے. اچھی بات ہے. حالانکہ ان تمام حقوق سے بڑھ کر ہم پر جو ذمہ داری عائد کی گئی ہے، اللہ اور اس کے رسول، اس کے دین اور اس کی بھیجی گئی کتاب کے حقوق کی ہم بازداری کریں.
اللہ کی کتاب کے حقوق کی ہم حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے حقوق کو ہم ہماری زندگیوں میں لازم کریں۔ اس کے حقوق کو جاننا، اس کے حقوق کو سمجھنا اور اس کے حقوق پر عمل پیرا ہونا ہر مسلمان پر فرض اور ضروری ہے، ہر مسلمان پر فرض اور ضروری ہے۔ قرآن مجید کے بہت سارے حقوق ہیں۔ بنیادی طور پر قرآن مجید پر ایمان لانا، اس کی تعظیم اور اس کا احترام کرنا، قرآن مجید کو سیکھنا اور اس کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، قرآن مجید میں بتائی گئی باتوں کے متعلق فہم حاصل کرنا اور اس پر تدبر کرنا اور اس پر غور و فکر کرنا حق ہے، حق ہے۔ قرآن مجید کے احکامات کی تبلیغ کرنا اور اس کو بیان کرنا، اور اسی طرح قرآن مجید کے احکامات کو اپنے اوپر، اپنے گھر والوں کے اوپر، اپنے خاندان والوں پر، اپنے معاشرے پر، اپنی امت پر نافذ کرنا، یہ قرآن مجید کے حقوق ہیں۔ محترم سامعین اکرام، جب ہم دنیا پر نظر دوڑاتے ہیں، چاہے یورپی ممالک ہو یا ویسٹرن کلچر ہو یا دیگر جتنے بھی جگہ جہاں پر غیر مسلموں کی آبادی اور ان کی حکومتیں رائج ہیں، ہر طرف یہ دیکھا جا رہا ہے اکثر مقامات پر کہ قرآن مجید کی تعظیم کو پامال کیا جا رہا ہے، اس کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ کہیں پھاڑنے کے واقعات رونما ہوتے ہیں، کہیں اس کو جلانے کے واقعات نو رونما ہوتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ حفاظت فرمائے، اور اس کی توہین اور اس کی بے حرمتی اور اس کی بے ادبی دن بدن ہماری نظروں کے سامنے سے گزرتی ہے۔ محترم سامعین اکرام، اگر غور کیا جائے تو قرآن مجید کی بے حرمتی ایک لحاظ سے اس سرزمین پر ایک بہت بڑی دہشت گردی ہے۔ قرآن مجید کی بے حرمتی ایک لحاظ سے بہت بڑی دہشت گردی ہے، اور یہ بے حرمتی اگر ایسی عام ہوتی رہے گی اور یہ دہشت گردی ایسے ہی عام ہوتے رہے گی، قریب ہے کہ جنگ عظیم، تیسری جنگ عظیم اس دنیا پر قائم ہو جائے۔ یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہی جا رہی ہے، یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہی جا رہی ہے کہ اگر قرآن مجید کی بے حرمتی، بے ادبی، اس کی توہین اور اس والی دہشت گردی اگر عام ہوتی گئی تو قریب ہے کہ تیسری جنگ عظیم اس دنیا میں یقیناً ہوگی۔ محترم سامعین اکرام، افسوس ہے کہ اتنی ساری چیزیں ہونے کے باوجود مسلمانوں نے اجتماعی معاملات میں قرآن مجید کو چھوڑ دیا۔ آج میری موضوع کا اکثر حصہ قرآن مجید کو چھوڑنے پر رہے گا۔ مہجور قرآن، قرآن مہجورہ، جو خطبہ مسمونہ کے بعد میں جو آیات آپ کے سامنے پڑھا ہوں اس میں قرآن مجید کے چھوڑنے کا تذکرہ ہے۔ مسلمان اپنے اجتماعی معاملات میں قرآن مجید کو چھوڑ چکے ہیں۔ مسلمانوں کا اکثر طبقہ، کلی طور پر تو بات یہ کہی ہی نہیں جا سکتی، اکثر طبقہ اجتماعی معاملات میں، اب ہماری زندگی کے اجتماعی معاملات، تربیت، خاندان، کاروبار، لین دین، بات چیت وغیرہ، تجارت، تعلیم، پڑھائی، رہن سہن، پہناوا، ہر چیز میں جو اجتماعی معاملات ہیں، مسلمانوں کا اکثر طبقہ قرآن مجید کی تعلیمات کو چھوڑ چکا ہے۔ آج ہمارے لین دین سودی معاملات پر ہیں، ہمارے کاروبار جھوٹ پر مشتمل ہے، ہمارے معاملات غیبت، چغلی، یہ تمام چیزوں پر مشتمل ہے، ہماری تعلیم کاروبار بن چکی ہے، ہمارے رشتے کاروبار بن چکے ہیں، مطلبی بن چکے ہیں۔ اجتماعی معاملات میں اگر دیکھا جائے تو ایوریج ہمارا یہ نکل کر آتا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے۔ محترم سامعین اکرام، اس طرح سے عمل کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن مجید کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو بنا رکھا ہے۔ ناموں سے قرآن کی حفاظت، اس کو پکڑا کیسا جائے، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھاما کیسا جائے، اس کی حفاظت کیسی کی جائے اور کیوں کی جائے۔ محترم سامعین اکرام، آج کے نوجوانوں کو شیاطین اور کفار کے فتنوں سے اگر بچا کر رکھنا ہے، آج کی امت
کہ لوگوں کو، خاندان کو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اگر شیاطین کے حربوں سے اور اس زمانے میں ہونے والے رونما فتنوں سے اور کفار کی جانب سے، غیر مسلموں کی جانب سے ہونے والی سازشوں سے اگر بچا کر رکھنا ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ انہیں قرآن مجید کے ساتھ جوڑا جائے، انہیں قرآن مجید کی تعلیمات کے ساتھ جوڑا جائے۔ میرے بھائیوں، یقیناً یہ باتیں بہت نارملائز لیول پر ہم سنتے ہیں، ہم بہت زیادہ ان باتوں کو سنتے ہیں۔ ہمارے لیے ہو سکتا یہ باتیں معمولی ہوں، اللہ کے لیے باتیں معمولی نہیں ہیں، اللہ کے لیے پیغام معمولی نہیں ہے، یہ سوچ معمولی نہیں ہے، یہ گزارش معمولی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کے نوجوان نسل کو قرآن مجید کی تعلیمات کے ساتھ جوڑنا بہت ضروری ہے۔ رجوع الی القرآن یعنی قرآن مجید کی طرف دوڑو، یہ مہم چلانے کی ضرورت ہے۔ ہر دل تک قرآن مجید کو پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ہر گھر، ہر مسجد، ہر پبلک پلیٹ فارم پر قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ شرک و بدعات اور شکوک و شبہات جس طریقے سے عام ہو رہے ہیں، ان جگہوں پر توحید پرستی کو اور سنت کے پرچار کو لازم کرنا حد درجہ ضروری ہے۔ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دو قول آپ کے سامنے ذکر کروں گا، ایک امام نبوی کا قول اور دوسرا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول۔ یقیناً یہ دو ایسے قول ہیں جو ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیں گے۔ محترم سامعین اکرام، امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَأَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى وُجُوبِ تَعْظِيمِ الْقُرْآنِ عَلَى الْإِطْلَاقِ، پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہر صورت میں قرآن مجید کی تعظیم، اس کی پاسداری، اس کی حرمت، اس کی حفاظت کرنا واجب ہے۔ واجب ہے، پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن مجید کی تعظیم کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کا ادب کرنا، اس کا پاس و لحاظ کرنا پوری امت پر واجب ہے۔ اس طرح جو شخص جان بوجھ کر قرآن کی کسی ایک حرف کا انکار کرتا ہے یا ایک حرف کا اضافہ کرتا ہے، یا کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کو پوری مکمل طور پر چھوڑ دیتا ہے، وہ شخص کافر ہے۔ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمارے زندگیوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ کتنا ہماری زندگیوں میں قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بن رہا ہے، بن چکا ہے، بنا ہوا ہے، یا پھر کچھ نہیں ہے۔ محترم سامعین اکرام، بڑی اہم بات ہے۔ اسی طرح اس امت نے قرآن مجید کو جس طریقے سے چھوڑا ہے، اس امت کی اصلاح اور اس امت کی بقا کیسے ممکن ہے؟ مسلمانوں کے ہاں قرآن مجید صرف برکت یا مجلس کے افتتاح کے لیے، دم و درود کے لیے، پیری مریدی کے لیے، یا اپنے بنائے گئے وظائف کے لیے، محبت کے لیے، عداوت کے لیے، دشمنی کے لیے، دلوں کے مذاق کے لیے، عملیات اور وظیفے کے لیے صرف قرآن مجید رہ گیا ہے۔ محترم سامعین اکرام، یا پھر غلاف میں لپیٹ کر گھر کی اونچی جگہ پر رکھ دینے کے لیے، یا جہیز میں بچیوں کو قرآن مجید بڑی تعظیم سے دینے کے لیے قرآن مجید اکثر اسی کے لیے رکھ دیا گیا ہے، ایصال ثواب کے لیے رکھ دیا گیا ہے۔ کوئی مرتا ہے تو سب جمع ہوتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ ایک وقت تک ماحول تھا کہ کچھ لوگ پڑھتے تھے، لیکن اب پڑھنے والوں کو بلا لیا جاتا ہے، جبکہ دونوں بھی صحیح نہیں ہے شریعت کے حساب سے۔ لیکن بتا رہا ہوں، قرآن مجید کی حرمت یہی تک محفوظ ہو کے رہ گئی ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت قرآن کی طرف ظاہری پیٹ بھی نہیں کرتی ہے۔ پیٹ کر کے قرآن مجید کو نہیں بیٹھنا چاہیے، اچھی بات ہے، ادب کا تقاضا ہے، اسلامی حکم نہیں ہے۔ اگر کوئی پیٹ کر کے بیٹھتا ہے تو گناہ نہیں ہے، لیکن ادب کا تقاضا ہے کہ حرمت والی چیزوں کی طرف پیٹ نہیں کی جاتی۔ لیکن جو لوگ، مسلمانوں کا اکثر طبقہ قرآن مجید کی طرف پیٹ نہیں کرتا، لیکن انہی کی عملی زندگیوں پر اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید کی تعلیمات، قرآن مجید کے احکامات سے ایسے منہ موڑے ہوئے ہیں کہ ان کو پتہ تک نہیں ہے کہ قرآن مجید میں کیا چیزیں بیان کی ہوئی ہیں۔ صرف فارمیلٹی کے طور پر، دکھاوے کے طور پر، ظاہری طور پر قرآن مجید کی تعظیم کرنا، احترام کرنا، کیا یہی تک مسلمانیت ہے؟ محترم سامعین اکرام، اب
قرآن مجید کے ناموس کے لیے بہت سارے راستے اختیار کیے جا سکتے ہیں. اسی طرح امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حلاوت اور سکون 3 چیزوں میں تلاش کرو. حلاوت اور سکون 3 چیزوں میں تلاش کرو: نماز، قرآن اور دعا. اگر تم ان میں حلاوت پالو، مٹھاس پالو، سکون پالو، اطمینان پالو تو ان تمام چیزوں کی تم حفاظت کرو اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے قرآن، دعا اور نماز کے ذریعے میری زندگی میں حلاوت، میری زندگی میں اطمینان، میری زندگی میں سکون، میری زندگی میں مٹھاس رکھا ہے. میں اس کی حفاظت کروں گا. اس کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی باقی بیان کرو. اگر تم ان میں حلاوت نہ پاؤ تو جان لو کہ تمام دروازے خیر کے تم پر بند کر دیے گئے. اللہ اکبر. خیر کے دروازے تم پر بند کر دیے گئے. محترم سامعین اکرام، اگر اس چیز کو اتنا نارملائز لیول پہ اگر ہم ہماری زندگیوں میں لیے ہوئے ہیں تو یقین مانیے ہماری زندگیاں مختصر ہیں. ہم اس دنیا سے جانے والے ہیں اور ان تمام چیزوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کو کل کے دن جواب دینا ہے. محترم سامعین کرام، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مہجور قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے قرآن کو چھوڑ دیا گیا. قرآن مہجورا، اس مہجور کی تفسیر کیا ہے؟ محترم سامعین کرام، قرآن کا علم اور حفظ نہ کرنا. غور سے سنیے اس تفسیر کو. قرآن کا علم حاصل نہیں کرنا اور قرآن کا حفظ نہ کرنا قرآن کو چھوڑنے کے برابر ہے. قرآن مجید پر ایمان نہ لانا اور قرآن مجید کی تعلیمات کو سچا نہیں ماننا قرآن مجید کو چھوڑنے کے برابر ہے. قرآن مجید کا فہم حاصل نہیں کرنا، سمجھ حاصل نہیں کرنا، قرآن مجید میں تدبر اور غور و فکر نہیں کرنا قرآن مجید کو چھوڑنے کے برابر ہے. محترم سامعین اکرام، قرآن مجید میں بتائے گئے احکامات پر عمل نہ کرنا اور اس میں منع کی گئی چیزوں کے متعلق نہیں بچنا قرآن مجید کو چھوڑنے کے برابر ہے. محترم سامعین اکرام، اسے چھوڑ کر دوسری چیزوں کو اختیار کرنا جیسے گانا بجانا، عشقیہ اشعار، لوگوں کے اقوال، لوگوں کے لٹریچر، دیگر کتابیں، ان تمام چیزوں کو اور لوگوں کے نظریات کو اپنے اندر اپنا لینا قرآن مجید کو چھوڑنے کے برابر ہے. محترم سامعین اکرام، غور کریں، جائزہ لیں. کیا یقینی اعتبار سے ہم کو یہ جائزہ ہمارے اندر سے نکل کر نہیں آئے گا ہمارا کہ ہم نے کہیں نہ کہیں قرآن کو چھوڑ دیا ہے؟ ہماری زندگیوں میں واقعی طور پر، حقیقی طور پر جس طریقے سے ہماری زندگیوں میں قرآن آنا تھا، جس طریقے سے قرآن کی تعظیم ہمیں کرنا تھا، جس طریقے سے قرآن کا ادب ہمیں کرنا تھا، جس طریقے سے قرآن کے حقوق کو ہمیں لازم لانا تھا ہماری زندگیوں میں، کیا واقعی طور پر ہم قرآن مجید کے حقوق کو دے رہے ہیں، اپنی زندگیوں میں لازم کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. محترم سامعین کرام، ہر اعتبار سے قرآن مجید کا دفاع ہم پر لازم ہے. اور دفاع کس طریقے سے کیا جائے گا؟ بہت سارے راستے ہیں. قرآن مجید کے علم کو حاصل کریں، تعلیمات کو حاصل کریں، قرآن مجید کی تلاوت کو سیکھیں. کتنے لوگ ہیں، اگر معاشرے میں جائزہ لیا جائے، اگر ان کی نمازوں میں کم سے کم قرآن مجید جو تلاوت کی جاتی ہے اگر اس کا جائزہ لیا جائے، اللہ کی پناہ بہت سارے لوگوں کی نماز جو سورہ فاتحہ ہے، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص، سورہ کوثر، انا اعطینا، قل هو اللہ احد جیسے چھوٹے چھوٹے سورے بھی ہمارے اکثر بھائی صحیح طور پر پڑھ نہیں پاتے. سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے. سورہ فاتحہ اگر سنا جائے تو ہم میں سے بہت ساروں کا سورہ فاتحہ اللہ کی پناہ بگڑا ہوا ہے. ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا، ایک حرکت کی جگہ دوسری حرکت پڑھنا، کتنے سارے معنی بدل جاتے ہیں اور کیسے کیسے خطرناک معنی نکل کے آتے ہیں ہمیں اندازہ تک نہیں. کیوں؟ ہمیں ہماری نمازوں کی فکر نہیں ہے، ہمارے قرآن کی تلاوت کی فکر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں؟ واقعی طور پر میرا سورہ فاتحہ صحیح طور پر میں پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا ہوں، اس چیز کی فکر کتنوں میں آئی، اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. کس طریقے سے دفاع ہو رہا ہے قرآن کا، کس طریقے سے حفاظت ہو رہی ہے قرآن کی. میرے بھائیوں، ہم مسلمان
ہمارا مذہب دین اسلام کو ہم ماننے والے، اور ہمارے دین اسلام کی بنیادی اور محترم کتاب قرآن مجید، اگر اس کے معاملے میں ہم لاپرواہ ہیں تو یقین مانو ہم ہر چیز میں لاپرواہ ہیں، ہم بے وقوف ہیں، ہمارے اندر عقل مندی نہیں ہے۔ مومن عقل مند ہوتا ہے جنت کے حصول کے لیے سب سے پہلے قرآن مجید کے معاملے میں ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگوں سے نہیں ہوا، نہیں سیکھ سکے، حافظ نہیں بن سکے، قرآن مجید کی تعلیمات صحیح طور پر حاصل نہیں کر سکے۔ میرے بھائیوں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، بنیادی طور پر علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جیسے نمازیں فرض ہے، بنیادی طور پر ہر مسلمان کے لیے بنیادی تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سورہ فاتحہ بنیادی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، حافظ نہیں بن رہے، مکمل قرآن مجید کی تعلیم حاصل نہیں کر رہے، لیکن 5 وقت کی نماز تو فرض ہے نا؟ ہے نہیں ہے؟ 5 وقت کی نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے کہ نہیں؟ چھوٹے چھوٹے سورے پڑھنا ہے کہ نہیں؟ کیا اس کے متعلق ہماری فکر ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ سیکھنا ہے کہ نہیں سیکھنا ہے؟ نمازوں کو صحیح طور پر ادا کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ میرے بھائیوں، ہم تمام پر فرض ہے یہ تمام چیزیں۔ ٹھیک ہے، مکمل قرآن مجید حفظ نہیں کر سکے، میرے بھائیوں، قرآن مجید کا دفاع، قرآن مجید کے حقوق کی ذمہ داری، قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری ہم پر لازم ہے۔ ہم نہیں کر سکے، میرے بھائیوں، اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو قرآن مجید سے آراستہ کرائیں، آنے والی نسلوں کے متعلق فکر کریں۔ یہ ہماری نسلیں، یہ ہماری اولاد، یہ ہمارے بچے انشاءاللہ تعالی ہمارے دین کے محترم کتاب قرآن مجید، اللہ کی کتاب کی حفاظت کریں گے، اس کی پاسداری کریں گے، اس کا ادب کریں گے، اس کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم ہماری نسلوں میں، ہمارے بچوں میں ایسے بچوں کو دیکھتے ہیں جو ماشاءاللہ ہوشیار ہیں، چالاک ہیں، ذہین ہیں، فطین ہیں، یا ان کا حافظہ مضبوط ہے، میرے بھائی ایسے بچوں کو لے کر اٹھائیے، ان کے بچوں کو ایک منظم پلیٹ فارم دیجیے اور ان کے ذریعے دین اسلام کی حفاظت کریے اور دین اسلام کی محترم کتاب قرآن مجید کی حفاظت کریے۔ اگر اتنا بھی ہم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے سوال کرنے والا ہے۔ ہم مسلمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، اللہ کو ماننے والے، قرآن مجید پر ایمان لانے والے، کس طریقے سے قرآن مجید کی حفاظت کریں؟ میرے بھائی لوگ کتنا تلاوت سیکھے، کتنا اس کی تعلیمات کو سیکھے، بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں میں، میرے بھائیوں، واحد اور بنیادی راستہ ہم سیکھیں اور ہماری اولاد کو محترم سامعین کرام قرآن مجید سے آراستہ کرائیں۔ دنیا کی اکثریت حرص اور لالچ کے چکر میں ہر درجے مبتلا ہے۔ لوگ اپنے بچوں کو ہر طریقے کی تعلیم دینے کے لیے بڑی بڑی جائز کوششیں کر رہے ہیں اور ناجائز کوششیں بھی ہر درجے کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے بچے دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کریں، تعلیم حاصل کریں، جس طریقے سے نئے اپڈیٹ اور جس طریقے سے ڈیجیٹل کورس آ رہے ہیں، ہر طریقے کی کورسز ہمارے بچے حاصل کریں، سافٹ ویئر کے ذریعے ہو، ہارڈ ویئر کے ذریعے ہو، اے آئی کے ذریعے ہو، ہمارے بچے آگے رہیں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے۔ کیوں؟ اس کے ذریعے ہم اپنے خاندان، اپنے معاشرے اور اپنے دین کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں اور اس کی ترقی کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس سے بھی بڑھ کر ہم ہمارے بچوں کو دینی تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے بچے ہمارا مستقبل ہے، ہماری دنیا کا مستقبل اور ہماری آخرت کا مستقبل ہے۔ یہی بچے ہوں گے جو آپ کی جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بنیں گے، یہی بچے ہوں گے جو آپ کے، میرے اور جہنم میں جانے کا ذریعہ بھی بنیں گے۔ محترم سامعین کرام، یہ واحد راستہ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے جہاں پر بے حرمتی ہو رہی ہو، جہاں پر بے ادبی ہو رہی ہو، احسن انداز میں، اخلاق والے انداز میں، شریعت کے بتائے ہوئے طریقے پر اور قانونی اعتبار سے اس کے خلاف ہمیں لڑنے کی ضرورت ہے، اس کے خلاف ہمیں آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ قانونی اعتبار سے قانونی راستوں کو اختیار کرتے ہوئے ہر درجے ہم کوشش یہ کریں کہ قرآن مجید کی بے حرمتی نہ ہو، قرآن مجید کی پامالی نہ ہو، قرآن مجید کی حفاظت ہو، قرآن مجید کا ادب ہو۔ اس اعتبار سے ہمیں کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید سے بے روحی ہماری زندگیوں سے برکتوں کو ختم کر دے گی۔ محترم سامعین کرام، اگر ہماری زندگیوں میں عزت کے ساتھ ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اللہ کی مدد اور نصرت الہی ہماری زندگیوں میں ہم لانا چاہتے ہیں، یقین مانیے واحد راستہ ہے
قرآن مجید کی تعلیمات کو ہماری زندگیوں میں، ہمارے اوپر، ہمارے گھر والوں پہ، ہمارے خاندان والوں پہ لازم کرنا ضروری ہے، تبھی جا کے اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ کیا ہے مسئلہ؟ کیا ہے مسئلہ؟ کیوں کام نہیں بن رہے ہمارے؟ کیوں ہماری زندگیوں میں بے برکتی ختم ہو گئی ہے؟ تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہو رہا ہے، کوششیں کر رہے ہیں، کوششیں کامیاب نہیں ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے، قرآن مجید کی تعلیمات سے ہم دور ہو گئے، بچوں کو ہم قرآن مجید کی تعلیمات دینے سے دور ہو گئے۔ کتنے آج کے زمانے میں کیا چیز ہم نہیں کر سکتے، کتنے پلیٹ فارمز ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ جائیے دیکھیے کتنے لوگ محنتیں کر رہے ہیں قرآن مجید کی ناموز کے لیے، قرآن مجید کی حفاظت کے لیے۔ ہاں، کوئی غرض نہیں ہے ان کو، لیکن اس کے باوجود بھی قوم کے بچوں کو لانا، پڑھانا، ان کو تعلیم دینا، ان کو حافظ بنانا اور عوام میں چھوڑنا، اور وہ بچے آج عوام کی امامت کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، مساجد کے ذریعے، مکاتب کے ذریعے اور دیگر پلیٹ فارمز کے ذریعے کئی ایسے اسلامک انسٹیٹیوٹ ہیں جن کے ذریعے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے کام ہو رہا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم محلے کی مسجدوں میں ہوتے ہیں، بہت سارے محلے کی مسجدوں میں اکثر آج کے ماحول میں الحمدللہ مکتب کا انتظام ہے۔ شاید اکا دکا کوئی مسجد نہ ہوگی جس میں مکتب کا انتظام نہ ہو، ہر مسجد میں مکتب کا انتظام ہے۔ کتنے لوگ اپنے بچوں کو مکتب کے لیے بھیجتے ہیں۔ یقین مانیے سب اب بیٹھے ہوئے جائزہ لیجیے، آج ہمیں جتنی دعائیں یاد ہیں، جتنے سورے یاد ہیں، جتنی باتیں یاد ہیں، کتنی ایسی باتیں یاد ہیں جو ہم بچپن میں سنے ہوئے، بچپن میں سیکھے ہوئے، بڑے ہونے کے بعد جتنی چیزیں ہم یاد کیے، ابھی وقتی طور پر وہ چیزیں یاد نہیں آئے گی، لیکن بچپن میں سیکھی ہوئی چیز، بچپن میں یاد کی ہوئی چیز آج بھی ہمیں یاد رہتی ہے۔ میرے بھائیوں، مکتب کا وہی فائدہ ہے۔ ہم شام کے ٹائم قاعدہ پکڑتے تھے، دینیات پکڑتے تھے، مسجدوں کو جاتے تھے، کلمے سیکھتے تھے، دعائیں سیکھتے تھے، حدیثیں سیکھتے تھے۔ آج وہی حدیثیں الطہور شطر الایمان جیسی حدیثیں آج ہماری زندگیوں میں اچھی طریقے سے یاد ہے، نیند میں سے اٹھا کر کچھ ہم بول دیتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت۔ یہ کہاں سے ہم سیکھے؟ ہم انہی مسجدوں کے مکاتب کے ذریعے ہم یہ سیکھے۔ مساجد میں مدارس قائم ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر اس مسجد میں بھی بہترین اور منظم انداز میں مدرسہ قائم ہے، مکتب قائم ہے۔ کتنے لوگ اپنے بچوں کو، اپنے چالاک، ہوشیار اور ذہین فقیر بچوں کو اس کے لیے وقف کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے لیے ایسے جگہوں کا، ایسے پلیٹ فارمز کا، ایسے ذرائع اور موقع کا فائدہ اٹھائیے۔ اگر اللہ کا حکم ہوتا میلوں میلوں دور جا کر علم حاصل کرنا ہوتا۔ اسلام کی تاریخ گواہ ہے، آج جس طریقے سے اسلام منظم انداز میں، کتابوں کی شکل میں، ہر اچھے انداز میں آج ہم تک پہنچا، کس کی دین ہے؟ صحابہ، تابعین، ائمہ، محدثین، مفسرین، اولیاء، علماء جو دور سے دور جا کر علم کو حاصل کرتے تھے، میلوں میلوں دور کا سفر کرتے تھے، جب کسی قسم کی ترقی نہیں تھی دنیا کی، اونٹ اور گھوڑوں پر جا کر ایک ایک حدیث کو حاصل کرتے تھے، کئی ہزاروں میلوں دور کا سفر کرتے تھے۔ کون نہیں جانتا آج امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو؟ کون نہیں جانتا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کو؟ کون نہیں جانتا محدثین کے بہت سارے مشہور ناموں کو، تابعین کو، صحابہ کو؟ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے ان کے ناموں کو ہماری زبانوں پر رکھ دیا ہے۔ ان کے ذریعے آج دین قرآن حفاظتی طور پر ہم تک پہنچا ہے، اور قیامت تک اس کی حفاظت ہوگی۔ اللہ اپنے نیک بندوں کے ذریعے حفاظت کرے گا۔ اگر ان نیک بندوں میں اگر ہمارا شمار ہو جائے، اور حفاظت کرنے والوں میں اگر ہمارا شمار ہو جائے، کتنی بڑی دولت کی بات ہے، کتنی بڑی دولت کی بات ہے۔ سوچیں تو دل خوش ہو جاتا ہے میرے بھائی۔ دنیا کی اگر دولتیں، بڑی بڑی کامیابیاں ہمیں حاصل ہوتی ہیں، کتنے خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کی محافظ، آپ کا بچہ، آپ اللہ کی کتاب کے محافظ، یہ بہت بڑی دولت ہے میرے بھائی۔ اسی لیے اگر اللہ کا حکم ہوتا دور دور تک جا کر علم حاصل کرنا ہوتا تو ہمیں جانا ہوتا، لیکن اللہ کا احسان ہے، ہر خیر کو اللہ ہم تک لا کر رکھ رہا ہے، ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، بس ہمیں اس خیر کے کام کو کرنا ہے، چاہے وہ مالی اعتبار سے ہو، جسمانی اعتبار سے ہو، زبانی اعتبار سے ہو۔ ہر چیز ہم تک آج کے زمانے میں پہنچ رہی ہے۔ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، قریب میں ہے۔ دین حاصل کرنا چاہتے ہیں، مسجدیں موجود ہیں۔ قرآن حاصل کرنا چاہتے ہیں، مسجدیں موجود ہیں۔ قرآن سننا چاہتے ہیں، مسجدیں موجود ہیں۔ اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کروانا چاہتے ہیں، مکاتب موجود ہیں۔ ہر چیز ہمارے قریب میں موجود ہے، ہمیں کرنا ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی ہم اپنے اندر، اپنی زندگیوں میں قرآنی تعلیمات کو لاگو نہیں کریں گے، بچوں کو قرآن کی تعلیمات نہیں دلوائیں گے، میرے بھائیوں، اللہ کل قیامت کے دن پوچھے گا، اور ہم سے بدبخت
کوئی نہیں ہوگا ہم سے بدبخت۔ میرے بھائیوں، اللہ کے لیے اس پیغام کو بڑی سنجیدگی سے لیں، اس پیغام کو بڑی سنجیدگی سے لیں۔ وقت بہت کم ہے، زندگیاں بہت مختصر ہیں، اس دنیا سے ہم سب کو جانا ہے، ہماری اولادوں کو جانا ہے۔ کل کے دن ہماری اولادیں ہم کو کوسیں گی کہ ہمارے بڑوں نے ہم کو دین نہیں دیا، آج ہم دین سے دور ہیں۔ یہ اولادیں ہمدردی کرنے والی نہیں ہیں، بیوی بچے مال و سر سب کچھ ہمارے لیے فتنہ ہے میرے بھائیوں، اور سب کچھ ہمارے لیے آزمائش ہے، اور ان آزمائشوں کو بڑے اچھے انداز میں ہم ڈیل کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، عہد کرو، آج ہی سے عہد کرو۔ آج کی تاریخ میں اپنے پورے مکمل سورہ فاتحہ کو بہتر انداز میں سیکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ قرآن مجید کو اچھی طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کروں گا، اس کے تجوید کو سیکھوں گا، اس کے اصول و ضوابط کو سیکھوں گا۔ 24 گھنٹوں میں ہم آدھا گھنٹہ اگر قرآن کے لیے نہیں نکال سکتے، نکالنا چاہیے۔ بہت ساری مساجد میں الحمدللہ ایسے کورسز بھی ہم نے خود ایجاد کیے کہ الحمدللہ خصوصاً رمضان میں فجر کے بعد تمام مصلی بیٹھے ہوتے ہیں، سب کے ہاتھوں میں قرآن دے دیا جائے، اور ایک شخص جو حافظ قرآن ہو، ماہر ہو، وہ ایک سورہ پڑھائے، اور کل وہ تمام لوگ سبق یاد کر کے آئیں اور سنائیں۔ ایسے پورے رمضان میں کم سے کم 25 سے 30 سورے ہم بآسانی اچھی طریقے سے سیکھ سکتے ہیں۔ کورسز چل رہے ہیں۔ یہ مواقعوں کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، مواقعوں سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ جب تک زندگی باقی رکھے، جتنی دن تو نے مہلت دی ہے، جتنی ہماری زندگی باقی ہے، اے اللہ ہم اپنی زندگیوں کو تیرے کتاب کی حفاظت کے لیے وقف کر دیں گے۔ اے اللہ تیری کتاب کی حرمت، تیری کتاب کی تعظیم، تیری کتاب کی ادب کے لیے ہماری زندگیوں کو ہم وقف کریں گے۔ ہم کوششیں کریں گے کہ اللہ تیری کتاب کی تعلیمات کو ہم حاصل کریں، تیری کتاب کے اصول اور ضوابط کو ہم حاصل کریں، اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی ہم کوشش کریں۔ کہ اللہ ہماری زندگیوں میں، ہمارے وقتوں میں اتنی برکت دے دے کہ ہم قرآن مجید کو سیکھ سکیں، ہمارے بچوں کو قرآن مجید کے لیے تیار کر سکیں، ہمارے بچوں کو ہم حافظ بنائیں، ہمارے بچوں کو ہم حافظ، بہترین حافظ بنائیں، کل کے وہ بچے ہماری امامت کریں۔ میں اپنے بچے کے پیچھے ٹھہر کر نماز پڑھوں، یہ میری خواہش ہے۔ اللہ میری اس خواہش کو پوری کر دے، اللہ میری اس خواہش کو پوری کر دے۔ میرا بچہ یہاں ٹھہر کر پورے قوم کی امامت کرے، اللہ تو میری اس خواہش کو پوری کر دے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ قرآن مجید کے علم کو حاصل کر کے اس پر عمل کرنے والا بنائے، اس کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے والا بنائے، لوگوں کو تک پہنچانے میں جو آزمائشیں اللہ آ رہی ہیں اس پر صبر کرنے والا بنائے۔ اے اللہ تیرا محبوب بندہ بنا دے، دلوں کو اتنا کمزور نہ کر کہ ہمارے دلوں میں شیطان کے بہکاوے بآسانی سے بیٹھتے رہیں، شیطان ہمیں بآسانی سے بہکاتا رہے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو مضبوط بنا، ہمارے دلوں کو بڑا بنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو، ہمارے جسموں کو مضبوط بنا، تیرے دین کی حفاظت ہم کر سکے، تیرے کتاب کی حفاظت ہم کر سکے۔ اے اللہ ہمیں پکا سچا مسلمان بنا، جو دعویٰ ہم کرتے ہیں تیرے پر ایمان لانے کا، جو دعویٰ کرتے ہیں ہم تیرے نبی پر ایمان لانے کا، اس دعوے میں ہمیں سچا بنا، پکا بنا، صادق بنا۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الله بصير بالعباد